بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدقت يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے جمعہ المبارک کی
ان بابرکت ساعت میں ہمیں اپنے پاک گھر میں آنے اور اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رجب شریف رواں ہے۔ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو امام الاولیاء، امام الاتقیاء، منبع ولایت، مرکز ہدایت، مشکل کشا، حاجت روا، سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ آج ہم آپ کی بارگاہ ناز میں اپنا سلامی عقیدت پیش کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جن سے محبت کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ میرا رب بھی ان سے پیار فرماتا ہے اور میرے آقا بھی ان سے پیار فرماتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب کو ہے۔ کچھ کتب میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ کچھ علماء نے اس کا انکار بھی کیا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور کعبہ کے باہر پیدا ہونے سے آپ کی شان میں کمی نہیں آتی۔ ہمیں اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ولادت کعبے کے اندر ہے یا کعبے کے باہر ہے۔ حضرت علی وہ ہے کہ وہ جہاں بھی پیدا ہوں وہ علی ہیں، اور ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام عرفہ والا ہے۔ جب ولادت باسعادت ہوئی، والدہ محترمہ کی گود میں ہے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ نہیں کھولی۔ کچھ وقت گزرا، والدہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میرا رفت جگر آنکھ کیوں نہیں کھول رہا، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی عارضہ تو نہیں ہے۔ اتنے میں آقا دو عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی حضور اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، معلوم نہیں وجہ کیا ہے۔ میرے آقا جو سب کو مشکلات سے نکالنے والے ہیں، جو سب کی پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں، آپ نے فرمایا چچی ذرا میرا بھائی مجھے تو دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب انہیں یوں اپنی ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے سامنے کیا تو مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھول لی۔ وقت گزرتا چلا گیا، آپ کو بچپن گزرا،
آپ کا لڑکپن آیا، جوانی آئی۔ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، علی ایک بات تو بتاؤ، جب تک میں نے اٹھایا نہیں تھا تم نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور آنکھیں کیسے کھولتا؟ میرا ارادہ یہ تھا کہ میری پہلی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑنی چاہیے، میری پہلی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑنی چاہیے۔ آقا میں تو انتظار میں تھا، آقا آئیں، آقا مجھے اٹھائیں، آقا کے چہرہ والضحیٰ میرے سامنے آئے تاکہ میں آنکھیں کھولوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی کثیر العیال سے، یعنی اولاد زیادہ تھی، جبکہ مالی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اور آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ آپس میں ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا کہ ہمارے چچا کی اولاد زیادہ ہے، حضرت عباس کے بھائی تھے، کہ اولاد ان کی زیادہ ہے اور انکم اتنی نہیں ہے، تو ایک ایک بچہ ہم لے لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام جب گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا علی مجھے دے دیں، علی مجھے دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپ کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بعض روایت کے مطابق 8 سال ہے، بعض کے مطابق 9 سال ہے، بعض کے مطابق 10 سال ہے، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے تھے کہ جنہوں نے کہا آقا میں آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ علماء میں ایک بحث چلتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، لیکن علماء نے ہی اس کا فیصلہ بھی کر دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، کسی نے کہا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے ایمان لائے، کسی نے کہا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پہلے ایمان قبول کیا، کسی نے کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پہلے ایمان قبول کیا۔ تو علماء نے فیصلہ فرما دیا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی جھگڑنے والی بات نہیں ہے کہ پہلے ایمان کا کون کس نے قبول کیا۔ فرمایا کہ بالغ بڑوں میں سے مردوں میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، بچپن سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے وصال مبارک تک کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جب حضرت علی آقا کے ساتھ نہ ہو۔ زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ آقا کی معیت میں رہنا ہے، ہر جنگ میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، سوائے ایک جنگ کے، غزوہ تبوک کے، اس میں آپ ساتھ نہیں تھے، اور وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی اپنی مرضی کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے موقع پر عورتوں پر نگران مقرر فرما لیا کہ مدینہ شریف میں
خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کی حفاظت، ان کی نگرانی کرنا ضروری ہے، اور اے علی آپ ان کی نگرانی کریں گے، آپ جنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن ہو شیر خدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ پھر جنگ سے باہر رہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے گوارا وہ کر سکتے تھے کہ وہ جو تلوار کا دھنی ہے، جس کا کام ہی تلوار ہاتھ میں اٹھائے رکھنا، کافروں کی گردنوں کو اڑاتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کی ایک دفعہ محفل لگی تھی نا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، 3 چیزیں۔ پوچھا گیا حضور وہ کون سی؟ آقا نے ارشاد فرمایا مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ نماز پر وقت ادا کی جائے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نماز پر وقت ادا کرنا۔ پوری پابندی کے ساتھ، پورے نظم و ضبط کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ فرمایا دوسری چیز مجھے خوشبو پسند ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور تیسری چیز آقا نے فرمایا کہ مجھے نیک پاک صالح عورت پسند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 3 چیزیں آقا نے اپنی پسند کی بیان فرمائی۔ کیا بات، ماشاءاللہ، جب آقا علیہ السلام بیان فرما چکے نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو سبحان تو میں بھی اپنی 3 پسند کی چیزیں بتا دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، فرمایا صدیق بتاؤ۔ کیا بات، انہوں نے اپنی پسند کی بتا دی۔ جب وہ بتا چکے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور مجھے اجازت ہے۔ فرمایا آپ بھی بتائیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے بتائی۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائی۔ سبحان اللہ، ان کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائیں۔ سبحان اللہ، جب مولا علی بتا چکے نا، حدیث بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ کبھی پوری آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ، لیکن میں چونکہ موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے میں دائیں بائیں جانا نہیں چاہتا، صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ جب مولا علی بتا چکے نا، جبریل علیہ السلام آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہنے لگے آقا رب فرما رہا ہے کہ میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی محفل تھی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، رب نے فرمایا محبوب تیرے غلام بھی اور تو خود بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں گنوا رہے ہیں، سبحان اللہ، اے محبوب میری پسند کی 3 چیزیں بھی شامل فرما لو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا، جبریل علیہ السلام وہ لے کر آئے کہ یہ رب کی 3 پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اس پر جبریل نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی سبحان اللہ، کیا نورانی محفل ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بتا دوں۔ کیا بات ہے، آقا نے فرمایا بتائیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتائی۔ اس کے بعد پھر یہ حدیث پہنچی امام اعظم تک، آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں شامل فرمائی۔ یہ حدیث پہنچی امام شافعی تک، آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں شامل فرمائی۔ یہ حدیث پہنچی امام احمد بن حنبل تک، آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائیں۔ یہ حدیث پہنچی حضرت امام مالک تک، آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائیں۔ اور جس کتاب میں نے پڑھا ہے، اس کتاب کے جو مصنف ہیں مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی والے رحمت اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بھی اس میں شامل فرمائی، اور جب میں نے پڑھی تو میں نے بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ کبھی سنائیں گے آپ کو، سبحان اللہ، پوری حدیث سنائیں گے، لیکن موضوع حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کی باری آئی نا، حضور اجازت ہو تو میں اپنی پسند کی 3 چیزیں، آقا نے فرمایا علی آپ بھی بتا دیں۔ عرض کی حضور پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے کہ گرمی کا موسم ہو، لمبے لمبے دن ہو، اور علی روزہ رکھ رہا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ بات ہے شان علی، ماشاءاللہ، اور دوسری بات حضور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا گھر ہو، رب کے بھیجے ہوئے مہمان ہوں، دسترخوان میرا لگا ہوا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہمان کی خدمت کرنا بڑا پسند ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور تیسری چیز عرض کی حضور جنگ ہو، میدان لگا ہو، کیا بات ہے، ادھر کافر ہو، ادھر علی ہو، علی کے ہاتھ میں آپ کی دی ہوئی تلوار ہو، سبحان اللہ، گردنیں کفار کی ہوں اور تلوار آپ کی دی ہوئی ہاتھ علی کا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مولا علی شیر خدا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب آقا نے فرمایا نا کہ علی آپ جنگ میں نہیں جائیں گے، آپ نے خواتین کی حفاظت کرنی ہے، مغموم ہوئے، پریشان ہوئے آقا کی بارگاہ میں. آقا کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آپ مجھے جنگ پہ جانے سے روک رہے ہیں. آقا یہ ڈیوٹی تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی. علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میرے ہاں تمہارا وہی مرتبہ اور وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، سوائے اس کے کہ حضرت ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو. اس لیے کہ نبوت میرے اوپر مکمل ہو گئی. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے اوپر نبوت مکمل ہو گئی. یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہر جنگ میں اپنا لوا منوایا، اپنا بتایا کہ علی اس کو کہتے ہیں. میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، جن میں سے 35 کافر حضرت مولا علی نے اکیلے مارے تھے. سبحان اللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 70 کافر مارے گئے، 35 کافر مل کر صحابہ نے مارے اور 35 کافر اکیلے مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیبر کا موقع، بلکہ پہلے خندق کی بات کر لیں. جنگ خندق کا موقع، آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا کہ میرے غلاموں کافر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ مدینہ شریف کے آگے خندق بنا دیں، کھدائی کر دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں. 3 طرف پہاڑ تھے، ایک جانب خندق بنا دی گئی، خندق کے اندر مدینہ شریف کی جانب اہل ایمان ہے، باہر کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ جنگ ہو رہی ہے، وہ کافر اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں، کبھی تیر مارتے ہیں، کبھی کیا، لیکن آگے خندق کے آگے تو جا نہیں سکتے اور تیر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. کافی دن جب یہ معاملہ رہا تو کفار نے سوچا کہ ایسے تو نہیں ہم ان تک پہنچ سکتے. ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی تھوڑی کم تھی، باقی جگہ سے زیادہ تھی، ایک جگہ سے تھوڑی کم تھی. تو کیا ہوا؟ کفار میں سے 3-4 جو بڑے پہلوان تھے اور جو بڑے اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے جنگ کا اور جو بڑے گھوڑ سوار بھی تھے، انہوں نے گھوڑے دوڑا کر لائے اور وہاں سے گھوڑوں کو جمپ کروایا اور دوسری طرف آ گئے، مسلمانوں کی جانب آ گئے. ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جس کا نام تھا عامر ابن عبد ود. ایک بندہ وہ تھا اور یہ وہ تھا جو اکیلا 1000 بندے سے لڑتا تھا. عمر اس کی تھی 90 سال. اس سے پہلی جنگ میں زخم کھا کے بھاگا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے اپنی اس شکست کا بدلہ نہیں لے لوں گا، اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا. انتظار کرتا رہا. جنگ خندق کا موقع آیا، گھوڑا دوڑایا، اس کو ایڑ لگائی، خندق کے ادھر چلا گیا. ادھر پہنچ کر کہنے لگا حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، کسی طرف سے آواز نہیں آئی. مولا علی کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور میں حاضر ہوں، مجھے اجازت دیجیے. اب شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ باقی صحابہ ڈر گئے تھے، نہیں ڈرے نہیں تھے. رب نے جو سعادت جس کو دینی ہو وہ اس کا انتظام فرماتا ہے، وہ اس کا انتظام فرماتا ہے. حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ مولا علی کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اس نے پھر پکارا، پھر باقی مجمع خاموش. حضرت مولا علی پھر کھڑے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ.
حضرت مولا علی پھر کھڑے ہوئے، سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا علی آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ علی آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار عطا فرمائی، آقا علیہ السلام نے انہیں تیار فرمایا، مکمل انہیں جو بھی چیز دینی تھی وہ عنایت فرمائی۔ دینے کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا علی کافر کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ کافر تمہارے سپرد کر رہا ہوں اور تمہیں خدا کے سپرد کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جسے بھیجنے والے مصطفیٰ ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ اور جس پر نگرانی خدا کی ہو، کیا بات ہے سبحان جب وہ میدان میں جائے گا تو کون میدان میں ٹھہرے گا؟ اللہ جب آپ گئے نا، آپ کا قد مبارک نسبتاً تھوڑا کم تھا باقیوں کے لحاظ سے، اس نے دیکھا چھوٹے سے قد کا بندہ آ گیا، کہنے لگا کدھر؟ آپ نے فرمایا ذرا نیچے اتر۔ سبحان اللہ گھوڑے پہ تھا نا سبحان اللہ اور آپ کے پاس سواری نہیں تھی، فرمایا میں تجھ سے جنگ کرنے ہوں۔ کہنے لگا تو مجھ سے جنگ کرے گا؟ فرمایا ہاں میں ہی کروں گا۔ سبحان اللہ آگے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تیرا یہ اعلان ہے کہ جو بندہ مجھ سے 3 سوال کرے میں 1 سوال ضرور پورا کرتا ہوں، 1 سوال ضرور پورا کرتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا اچھا چل پھر میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں۔ کہنے لگا بول۔ آپ نے فرمایا ایمان قبول کر، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا غلام بن جا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ فرمایا اچھا پھر ایسا کر، بھاگ جا، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی جان بچا، نکل، ماشاءاللہ بھاگ چل۔ کہنے لگا ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ میں بھاگ جاؤں، اللہ میں نہیں بھاگوں گا۔ فرمایا پھر گھوڑا چھوڑ نیچے آ اور علی کے سامنے آ، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آ جا۔ اب ایک طرف وہ کافر، ایک طرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میرے آقا کی زبان پر یہ الفاظ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بارز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، میرے آقا نے فرمایا ایک طرف مکمل ایمان ہے اور دوسری طرف مکمل کفر ہے، سبحان اللہ ایک طرف کامل ایمان ہے، ماشاءاللہ ایمان کل ہے، سبحان اللہ اور ایک طرف کفر کل ہے، مکمل کفر۔ اللہ اکبر۔ پہ تعظیم جھک کر اور ہادی کی دعا لے کر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہ تعظیم جھک کر اور ہادی کی دعا لے کر، میدان میں چلا شیر خدا خدا کا نام لے کر۔ سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے، کافر کو دیکھا، کافر کے ساتھ گفتگو فرمائی، گفتگو فرمانے کے بعد فرمایا آپ مقابلے کے لیے آ جا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں چاہتا، تو میرے مقابلے کا لگتا نہیں ہے، میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا ہوں، جبکہ تو پہلوان بھی نہیں لگتا، تیری عمر بھی ایسی نہیں لگتی، جا واپس چلا جا۔ فرمایا میں خود جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو تجھے جہنم میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ میں تو تجھے جہنم میں پہنچانے آیا ہوں۔ تیش میں آ گیا، گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تلوار کے ساتھ، اس کے بعد مولا علی کے مقابلے میں آیا۔ جب پہلے اس نے وار کیا، مولا علی نے اپنی ڈال پہ روکا، ڈال پہ روکنے کے بعد ابھی وہ سیدھا ہو رہا تھا، شیر خدا نے زلف کا ہلنے چلائی، اس کا کندھا کاٹا، اس کا سینہ کاٹا، اس کا پیٹ کاٹا، اسے 2 ٹکڑوں میں کر کے حضرت مولا علی نے نعرہ تکبیر جب بلند کیا تو پتا چلا کہ کافر ڈھیر ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اللہ اکبر. یہ ہے مولا علی شیر خدا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آقا نے فرمایا تھا کہ آج کے دن میدان جنگ میں علی کا تلوار چلانا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے نیک عمل سے بھی زیادہ اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام ہے. قیامت تک آنے والے ایمانداروں کے نیک عمل سے بھی بڑا عمل آج کے دن علی کی تلوار چلانا ہے. سبحان اللہ. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن حضرت علی کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ دشمن بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اپنے تو اپنے ہوئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چاہنے والا تھا. آپ کے ایک عقیدت مند تھا. حبشہ سے آیا تھا. لیکن کہیں دماغ میں کوئی بات ایسی آ گئی یا کسی مجبوری نے اکسایا, چوری کر بیٹھا, جرم ثابت ہو گیا. دور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. بلایا گیا, پوچھا گیا, جرم ثابت ہو گیا. مولا علی نے فرمایا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. جب ہاتھ کٹا, اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا تھا. آگے سے دو صحابی مل گئے. ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی, وہ دونوں مل گئے. وہ جو دوسرے تھے انہوں نے پوچھا تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا, ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہونا کیا تھا, میں نے چوری کی, جرم ثابت ہو گیا, مولا علی نے ہاتھ کاٹ دیا. اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے, تم تو بڑے ان کا نعرے لگاتے ہو, بڑا ان کا نام لیتے ہو, بڑی محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہو, اور اب بھی تم بڑے ادب سے نام لے رہے ہو. انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم اب بھی بڑے ادب سے ان کا نام لے رہے ہو. تو وہ کہنے لگا جناب میں ان کا نام ادب سے کیوں نہ لوں, ادب سے اس لیے لے رہا ہوں کہ میرا جرم ایسا تھا کہ میں جہنم میں جاتا, مولا علی نے ہاتھ کاٹ کر مجھے جہنم سے بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیوں نہ ادب سے نام لوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. آ کر کہنے لگے حضور آپ کا ایک چاہنے والا, اس کا ہاتھ آپ نے کاٹا, ہماری اس سے ملاقات ہوئی اور اس کے یہ الفاظ سے آپ کے بارے میں, فرمایا اسے واپس بلاؤ. سبحان اللہ سبحان اسے واپس مجھے بولیے واپس بلاؤ. اسے واپس بلاؤ. جو واپس آیا آپ نے فرمایا کٹا ہوا ہاتھ کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور ادھر ہی کہیں ہوگا. فرمایا لے کے آؤ. کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بازو کے ساتھ جوڑا, رکھا, رکھ کے اوپر پٹی باندھی, پٹی باندھ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے. عرض کی مولا وہ انصاف کا تقاضا تھا, یہ رحم کا تقاضا ہے. وہ انصاف کا تقاضا تھا, یہ رحم کا تقاضا ہے. مولا ہاتھ اس لیے کاٹا تھا تاکہ کل کسی کو چوری کی جرت نہ ہو, لیکن جوڑنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ علی اپنوں کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے. ادھر دعائیں ہو رہی تھی, ادھر جب اسے پٹی کھولی تو یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ کٹا ہی نہیں تھا. اسے کہتے ہیں مشکل کشا. اسے کہتے ہیں مشکل کشا. حاجت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ہم کیوں نہ کہیں میں مرید علی دا, میرا پیشوا علی, میں ہاں مرید علی دا, میرا پیشوا علی.
سامنے والے بھی بولے، پیچھے والے بھی بولے، اوپر والے بھی بولے، دائیں بائیں والے بھی بولے، سارے بولے میں مرید میرا پیشوا علی، میں مرید میرا پیشوا علی، میں مرید علی دا، میں مرید علی دا، میرا پیشوا علی، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی، فرمایا مصطفیٰ نے کوئی سانو دو نہ آکھے، سبحان اللہ، فرمایا مصطفیٰ نے کوئی سانو دو نہ آکھے، میں میرا علی دا، میرا علی، میں میرا علی دا، میرا علی، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔